بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 407 میں کثیر و شک کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہونے والی ہے۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک صحیحہ کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کثیر و شک کے متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا۔ کثیر و شک میں شک سے مراد کی تعیین کی جائے گی کہ فقط کثرت شک مراد ہے یا کثرت سہو و نسیان کو بھی شامل ہے۔ کثیر و شک ہونے کے فوائد اور عملی ثمرات پر بھی گفتگو ہوگی۔ مذکورہ فروعات کی وضاحت اور تشریح بھی کی جائے گی اور عبارت کی توضیح اور تجزیہ بھی ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والمراد بالسہو ما یشمل الشک فإن كل منہما یطلق علی الآخر استعمالا شرعیا او تجوزا لتقارب المعنیین۔ شہید ثانی کی نگاہ میں کثیر و شک سے جو شک کے احکام اٹھا لیے گئے ہیں اور اسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں جو لفظ سہو آیا ہے کثیر و سہو یا کثیر و شک، تو وہ مراد یہ ہے کہ وہ شک کو بھی شامل ہے اور نسیان کو بھی شامل ہے، دونوں کو یہ جو لفظ ہے شامل ہے۔ کثیر السہو کا لفظ استعمال ہوا تھا شہید اول کی عبارت میں، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں لا حکم للسہو مع الکثرۃ۔ تو جو شہید اول کی عبارت تھی اس میں سہو کا لفظ تھا، یعنی کثیر السہو کے لیے اس کی کثرت کی صورت میں احکام نہیں ہوتے، اسے سہو اور نسیان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ اس کے لیے جو عنوان بنایا گیا ہے وہ کثیر الشک کا ہوتا ہے۔ تو آیا فقط کثرت شک مراد ہے یا جناب علی کثرت سہو و نسیان کی صورت میں بھی سہو و نسیان کے احکام کو اٹھا لیا گیا ہے؟ تو شہید اول کی عبارت میں فقط سہو جو اس کا خاص معنی ہوتا ہے نسیان کے مقابلے میں، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مراد یہ ہے کہ اس کا معنی کلی اور عام، جو شک اور سہو دونوں کے جو خاص معنی ہوتے ہیں ان میں بھی وہ شامل ہوتا ہے، اور اس کا عام جو معنی ہوتا ہے وہ ایک معنی کا ذہن سے غائب ہونا، اور اس کے صحیح ہونے کے لیے کہ کثیر و سہو سے مراد کثیر و شک بھی ہے، کثیر و سہو و نسیان بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فإن كل منہما یطلق علی الآخر، کہ شک اور نسیان دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یطلق یعنی استعمال ہوتے رہتے ہیں، علی الآخر ایک دوسرے پر، کل منہما ان میں سے ہر ایک، استعمالا شرعیا، یا تو یہ حقیقت شرعی ہے، یعنی یہ اپنے لغوی معنی سے نکل کر شرعی معنی میں نبی اکرم کے دور میں بھی استعمال ہوتے تھے اور اہل بیت کے دور میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ استعمال شرعی، جب شریعت نے ایک لفظ کو شرعی معنی میں وسیع معنی میں استعمال کیا ہے تو ہم پھر لغوی معنی پر اکتفا نہیں کر سکتے، بلکہ جو وسیع معنی ہے اس کو مراد لیں گے۔ یا یہ وجہ ہو سکتی ہے او تجوزاً، یا سہو شک کے معنی میں اور شک سہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مجازاً لتقارب المعنیین، چونکہ دونوں معنی جو ہے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ کیسے بھلا؟ دونوں اصل میں ایک معنی کے ذہن سے غائب ہونے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سہو میں بطور کلی وہ مطلب ذہن سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن شک کی صورت میں وہ مطلب کچھ حد تک ذہن میں ہوتا ہے لیکن تعیین نہیں ہوتی کہ کون سی چیز ہے، دونوں احتمال برابر ہوتے ہیں۔
تو جب اطلاق شک اور صحو ایک دوسرے پر صحیح ہوتا ہے تو پھر اطلاق صحو جو ہے عام معنی پر جو دونوں کو شامل ہو بطریق اولا صحیح ہوگا۔ ویسے یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث بیان کر دی جائے، اختلاف واقع ہوا ہے کہ لفظ صحو جو روایات میں وارد ہوا ہے کیا وہ شک کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اکثر کی طرف منسوب ہے، یا وہ نسیان کو بھی شامل ہے جیسا کہ شہید ثانی اور صاحب حدائق اور ایک جماعت کا نظریہ ہے، بلکہ مشہور کی طرف اسے نسبت دی گئی ہے معنی لغوی سے تمسک کرتے ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مجموع روایات کو جب دیکھتے ہیں اور متعلقہ قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ صحو سے مراد جو ہے خصوصاً شک ہی ہوگا، شک اور نسیان دونوں کو شامل نہیں ہوگا۔ نیز یہ کہ جب اس کو شک اور نسیان دونوں کو شامل سمجھا جائے تو اس کے ماننے والے یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر فوات محل سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اس کا تدارک کرنا واجب ہے، اور فوات محل کے بعد یاد آ جائے تو اگر رکن ہو تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، اگر رکن نہ ہو اور اس کی قضا ممکن ہو جیسے سجدہ ایک ہوتا ہے بھولا ہوا یا تشہد بھولا ہوا تو اس کی قضا واجب ہے۔ تو اس طرح اگر یہ تفصیل دینی ہو تو کثیر السہو سے سہو کے حکم کو اٹھانے کا کیا پھر معنی رہ جاتا ہے، مگر یہ کہ جو سجود سہو اس کے لیے ہوتے ہیں وہ معاف اس کے لیے ہو جائیں۔ تو جو لوگ تعمیم کے قائل ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نفی حکم سہو جو کی گئی ہے کثیر السہو سے وہ اس سے سجدہ سہو کی معافی کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ معنی روایات کثیرہ کے الفاظ کے مدلول سے بعید ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقط شک اور کثرت شک کے احکام مراد ہیں۔ تو بہرحال یہ غور طلب نکتہ ہے کہ آیا ہم اس کا یہ معنی کریں کہ کثیر و شک جب تک اس کو یاد نہیں آتا تو معافی ہے اس کو، اور جب اس کو یاد آ جاتا ہے تو پھر اس کی معافی ختم ہو جائے گی۔ وَمَعْنَى عَدَمِ الْحُكْمِ مَعَهَا عَدَمُ الْالْتِفَاتِ إِلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ رَكْعَةٍ بَلْ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ حَتَّى لَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ۔ اور کثرت شک کی صورت میں حکم اس کا نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس فعل یا جس رکعت کے بارے میں اسے شک ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی جب شک اور صاف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حکم نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس شک کی صورت میں اس کی پرواہ نہ کرے، بل یبنی علی وقوعہ، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کو میں نے انجام دے لیا ہے، بنیاد اس پر رکھے کہ اس فعل کو انجام دے لیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ، اگرچہ کہ اس کے مقام اور محل کے اندر موجود ہو، یعنی ابھی موقع ہو کہ اس کو انجام دے سکتا ہے، اگلے رکن میں داخل نہ ہوا ہو، تب بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کام کو پہلے انجام دے چکا ہے۔ حتی لو فعلہ باطلت، حتی اگر اس کام کو جس کے بارے میں اس کو شک ہو رہا تھا دوبارہ انجام دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ کثرت شک کی صورت میں جس کے بارے میں شک ہے مشکوک کو ایسے سمجھنا ہے کہ وہ پہلے انجام دے چکا ہے، اگرچہ اس کو انجام دینے کا موقع محل موجود ہو، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اس کو انجام دے چکا ہے، اگر دوبارہ انجام دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نعم لو كان المتروک رکنا لم تؤثر الکثرت فی عدم البطلان، ہاں اگر جس چیز کو چھوڑا ہے کثرت شک کی صورت میں وہ رکن ہو تو پھر کثرت شک اثر انداز نہیں ہوگی اس نماز کے باطل نہ ہونے میں، کما انہ لو ذکر ترک الفعل فی محل استدرکہ، جیسا کہ اگر اسے اپنے مقام پر یاد آ جائے گا وہ فعل چھوڑ دیا تھا تو اس کا استدراک کیا جائے گا، یعنی اگر محل باقی ہو تو اس کو انجام دینا ہے،
اور اگر رکن چھوٹ گیا ہو بعد میں یاد آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے نماز بھی باطل ہوتی ہے، فقط کثرت شک کی وجہ سے اس کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِي الرَّكَعَاتِ مَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهَا فَيَبْنِي عَلَى الْمُصَحِّحِ، اور رکعات میں اگر شک و کثرت شک ہو، مثلاً کثیر و شک بھی ہے، بار بار اسے شک ہوتا ہے، 3 4 میں شک ہوتا ہے، تو اس صورت میں زیادہ رکعت ہونے پر بنیاد رکھے گا، 3 اور 4 میں شک ہے تو 4 ہونے پر بنیاد رکھے گا اور نماز ختم کر دے گا۔ ما لم یستلزم الزیادۃ علی المطلوب منہا، جب کثرت رکعت پر بنیاد رکھنے سے مطلوبہ رکعتوں سے زیادتی لازم نہ آتی ہو، 4 اور 5 میں شک ہو تو پھر وہاں پر کثرت شک کا اعتناد نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ 4 پر بنیاد رکھے، تاکہ ٹوٹل 4 رکعتی نماز ہے تو پھر 5 پر تو بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ فَيَبْنِي عَلَى الْمُصَحِّحِ، تو اس پر بنیاد رکھے جس سے نماز صحیح ہوتی ہو، 4 اور 5 کے شک میں 4 پر بنیاد رکھے تاکہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اس معنی عدم الحکم والی عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کثیر و شک ہو یا کثیر و صحو ہو، اس کے عملی فائدہ کیا ہے، ثمرہ عملی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کثرت شک کے 2 مورد میں فائدے ہوتے ہیں۔ جب کسی کام اور فعل کے انجام کے بارے میں شک ہو اور اس کو انجام دینے کا محل بھی نہ گزرا ہو، تو اگر وہ کثرت شک کا شکار نہ ہوتا اور عادی حالت میں ہوتا تو اس کا وظیفہ کیا تھا کہ اس کو انجام دے دوبارہ، لیکن جب کثیر و شک ہوگا تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، فقط ایک صورت میں کہ جب وہ کام رکن ہو اور اس کے محل کے اندر یاد نہ آئے اور محل گزرنے کے بعد یاد آئے کہ اس کو نہیں انجام دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ کیا ہے محل کے اندر یاد آ جائے کہ اس کو انجام نہیں دیا تھا، چاہے رکن ہو یا رکن نہ ہو، تو پھر اس کو انجام دے لینا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے کثیر و شک کا پہلا فائدہ ہے، اس طرح اس عبارت میں پہلا فائدہ بیان کر دیا ہے۔ اور نعم والی عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ما قبل سے استدراک ہے، یعنی اگر فعل کے بارے میں شک ہو تو اس کو انجام دے دیا ہے، اس پر بھی نہ رکھنی ہوتی ہے۔ لازمہ یہ ہے کہ اگر محل گزرنے کے بعد یاد آئے کہ اس کو انجام نہیں دیا تھا تو پھر اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا کیونکہ وہ کثیر و شک تھا۔ لیکن یہاں پر نعم کے ذریعے شہید ثانی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ فعل رکن نہ ہو تو پھر تو اسی طرح ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فعل رکن ہو اور اس نے کثرت شک کی صورت میں اس شک کی پرواہ نہ کی ہو اور محل گزرنے کے بعد یاد آیا جائے کہ اس کو انجام نہیں دیا تھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور کثیر و شک ہونا اس جگہ تاثیر نہیں رکھے گا کہ اس کی نماز باطل نہ ہو۔ اسی طرح کہ اگر محل گزرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ وہ فعل مشکوک چاہے رکن ہو یا غیر رکن اس کو انجام نہیں دیا تو اس کو انجام دینا پڑتا ہے۔ اگر شک ہو کہ رکوع کیا ہے یا نہیں تو اعتنا نہیں کرنی چونکہ کثیر و شک ہے، اور یہ سمجھے کہ اس کو انجام دے دیا ہے۔ اگر سجدہ دوم سے پہلے یاد آ جائے کہ رکوع تو نہیں کیا تھا تو واپس لوٹ کر رکوع کرنا پڑے گا، اور اگر دوسرے سجدے کے بعد یاد آئے یا دوسرے سجدے کے اندر یاد آ جائے کہ اس کو انجام نہیں دیا تھا پھر نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ نہ تو واپس لوٹ کر اس کو انجام دینے کا وقت ہے اور نہ ہی اس کو کیا ہے معاف کیا جا سکتا ہے، چونکہ رکن چاہے شک کی صورت میں فوت ہو جائے یا کیا ہے عمدن فوت کیا جائے نماز باطل ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ جو یبنی علی الاکثر فی الرکعات والی عبارت ہے اس میں اصل میں کثرت شک کی صورت میں دوسرا فائدہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب رکعات کی تعداد میں شک ہو تو اگر خود وہ نماز گزار عادی شکل میں ہوتا اور کثیر و شک نہ ہوتا تو اس کا حکم کیا تھا، وہ شکوک صحیحہ کے احکام پر عمل کرتا،
لیکن جب کثرت شک ہے تو پھر عدد اکثر پر وہ بنیاد رکھے گا اور اسے نماز احتیاط وغیرہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ نماز 2 رکعتی ہو یا 3 رکعتی ہو، یا جو ہے 4 رکعتی کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو یا آخری 2 رکعتوں میں شک ہو۔ البتہ اکثر پر بنیاد رکھنا اس حد تک ہے کہ جس سے نماز کی رکعتیں جو ہے نا اجازت دیتی ہیں۔ اگر 2 اور 3 میں شک ہو یا جناب علی 3 اور 4 میں شک ہو تو 4 پر بنیاد رکھے گا، لیکن اگر اکثر والی تعداد وہ نماز کی رکعتوں سے ہی زیادہ ہو، یعنی 4 اور 5 میں شک ہو، تو اس صورت میں اس پر بنیاد رکھے گا جس سے نماز صحیح ہو جائے، مثلا 4 اور 5 میں 4 پر بنیاد رکھے گا۔